رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہوگی۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اس وقت تک نہ دھوئے جب تک اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں کچھ کھا پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ پہلا، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، اور دوسرا، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص قتل کی تکلیف اتنی ہی محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چوٹی کے کاٹ لینے کی محسوس کرتا ہے۔ راہ میں سے پتھر، نقصان دہ چیز یا کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہے وہ لوگ جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بچپن کی نمازیں یاد آتی ہیں، جب نہ ثنا آتی تھی نہ ہی صورتیں پڑھنی آتی تھی، لیکن اتنا علم تھا کہ اللہ ہم سب کی دعائیں سنتا ہے۔
تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی تخلیق میں کوئی جھول نہیں پا سکے گا۔ انسانی جسم کی تمام رگوں کی کل پیمائش تقریباً 72,000 کلومیٹر ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا پمپ بھی 7,000 فٹ تک پانی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹا سا دل لگا دیا جو پورے جسم کی 72,000 کلومیٹر رگوں کو خون سپلائی کرتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وقفے کے۔ سبحان اللہ۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرے۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟